مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، ہم نے پروگرام سچ کی تلاش میں پچھلی قسط میں احمدی شخصیات کا بتایا تھا. آج ہم قائد اعظم کے اور احمدیت کے بارے میں سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے. جن کو تاریخ کا نہیں پتہ وہ ضرور سنیں. جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے ہیں وہ خود تحقیق کر لیا کریں. زندہ قومیں ہمیشہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتی ہیں. ایسے لوگ دنیا میں بار بار پیدا نہیں ہوتے. ہمیں ان کو قدر اور نعمت خداوندی سمجھ کر قبول کرنا چاہیے. قائد اعظم آزادی کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے. آپ کی انتھک محنت اور کاوشوں کی وجہ سے آپ کو بابائے قوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ کی پیدائش کا دن قومی سطح پر منایا جاتا ہے اور اس دن عام تعطیل ہوتی ہے. قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو وزیر مینشن کراچی میں پیدا ہوئے اور 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں ہی وفات پائی. ابتدائی تعلیم 1882 سے 1886 تک کراچی میں اور 1886 سے 1891 تک بمبئی میں حاصل کی. پھر 1891 کو واپس کراچی آ گئے اور 1892 میں انگلستان کا سفر اختیار کیا. 90 اور 94 کے درمیانی عرصے میں جرنلزم میں لگاؤ پیدا ہوا. اسی عرصے میں لارڈ مارلے سے بھی کچھ اثر قبول کیا اور ساتھ ہی دادا بھائی نوروجی سے بھی متاثر ہوئے. 1896 میں کراچی واپس آئے. 1897 میں بمبئی پہنچے. 1900 تک وہاں وکالت کرتے رہے. 1900 میں عارضی طور پر ریسیڈنسی مجسٹریٹ بنے. 1908 میں سیاست میں قدم رکھا جو اس سال کانگریس کا پہلا اجلاس ہوا تھا. اسی سال وہ دادا بھائی نوروجی کے سیکریٹری بنے اور کانگریس میں شامل ہوئے. 1910 میں امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے لیے چنے گئے. 1912 میں انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت کی اگرچہ وہ مسلم لیگ میں شامل نہیں ہوئے تھے. 1913 میں امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے لیے وہ پھر منتخب ہوئے. وہاں انہوں نے کرمنل لا ترمیمی بل پر تقریر کی اور وائسرائے نے اسے منظور کر لیا. اسی سال ان کے گوکھلے سے روابط بڑھے. دونوں مل کر انگلستان گئے. وہاں قائد اعظم نے لندن انڈین ایسوسی ایشن کے اجتماع میں تقریر کی. اسی سال انہوں نے کراچی میں کانگریس کے جلسہ میں تقریر کی اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے. ذمہ دار حکومت کے مطالبہ والے منشور ہر دستخط کیے. پھر لارڈ وولنگٹن کے خلاف ایک مظاہرہ ہوا جس کی انہوں نے قیادت کی. اس کارنامہ پر ان کے نام پر بمبئی کا جناح ہال بنا. پھر 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور 1916 میں اس کے صدر منتخب ہوئے. اس وقت آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم تھا. آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس سے اختلافات کی وجہ سے آپ نے کانگریس چھوڑ دی اور مسلم لیگ کی قیادت میں شامل رہے. 1918 میں رتن بائی سے شادی ہوئی. 1919 میں امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے استعفیٰ دیا. اس کے بعد آپ نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی. آپ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈر اور پاکستانی سیاستدان تھے. بعد آپ کی قیادت نے ایک آئینی طریق پر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست پاکستان کے نام سے حاصل کی جو کہ ایک لمبی جدوجہد کے بعد حکومت برطانیہ سے حاصل ہوئی. ہندوستان کی بیشتر مسلم تنظیمیں اور گروپ اس قسم علماء دیوبند، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، مجلس احرار، خاکسار تحریک، یہ سب ان کے بھرپور مخالف رہے. صرف مسلم جماعت احمدیہ وہ واحد جماعت تھی جو اس تحریک میں شامل رہی اور آخر تک تحریک پاکستان کی اور قائد اعظم کی معاون اور مددگار رہی. قائد اعظم نے بھی اس کا بھرپور جواب دیا اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا. قائد اعظم اور جماعت احمدیہ کے سربراہ حضرت مرزا محمود احمد صاحب کے مابین ہمیشہ خوشگوار تعلقات رہے. ان کی آپس کی باہم ملاقاتیں، خط و کتابت، اہم مسائل پر مشورے اور گراں قدر عملی تعاون شامل رہا. انہی وجوہات کی بنا پر قائد اعظم نے مشہور قانون دان، سیاستدان چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو ایک اعلیٰ مراتب پر فائز کیا، یعنی پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنایا، اور اس تحریک میں قائد اعظم نے ان سے بھرپور کام لیا. مثلاً اسلامی امہ
اور باؤنڈری کمیشن کشمیر کی آزادی کے لیے قائد نے ان کو اپنے سیاسی بیٹے کے طور پر ہر دم اپنے ساتھ رکھا۔ ایسے اور بھی کئی دوستوں کا ذکر درج ذیل میں آئے گا۔ ان میں سے کتنی چیزوں کا آپ کو علم تھا، ضرور ہمیں بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق بات ضرور کیا کریں۔ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔